السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو مختصر مندرہ میں نئی تعمیر ہونے والی مسجد جو ڈوک بہادر اور موڑا کونیا اور ڈوک حبیب اور موڑا گوتیاں کے قبرستان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعمیر کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قسم کی مسجد جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے۔ اس میں شفاقت صاحب کی ڈھیر ساری محنت ہے، ان کی دن رات کی ایفرٹس ہے، بہت محنت سے وہ ساتھ ہو کے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈوک حبیب اور موڑا گتیاں اور موڑا کونیا کے تمام احباب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاروبار جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا والدین کو جن کے والدین وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ ماشاءاللہ اہلیان مندرہ کے لیے بہت بڑا ایک تحفہ ہے۔ اس میں آنے والے جنازے میں پہلے بڑا ایشو رہتا تھا یہاں پہ وضو وغیرہ کے لیے بھی، تو انشاءاللہ ابھی نماز کا بھی ارینج ہوگا، ساتھ راستہ ہے، مین روڈ ہے، تو وہاں پہ نمازی انشاءاللہ نماز بھی ادا کریں گے اور وضو کے لیے بھی بڑی آسانی ہو جائیں گی۔ تو یہ انشاءاللہ لوگوں کے لیے بہت بڑا فائدے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ ساتھ ماشاءاللہ مندرہ کی جو چار دیواری ہے قبرستان کی ساتھ، یہ بھی ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے بڑے خوبصورت طریقے سے پھیری گئی ہے، اور ساتھ ابھی اور جو ہے نا وہ جنازہ گاہ میں بھی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ چار دیواری جو ہے نا وہ بنائی جا رہی ہے۔ تو تمام احباب سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ٹھیکیدار شفاقت صاحب سے یہ جنازہ گاہ کی ہے، یہ ہمارا جنازہ گاہ یہ ساتھ ابھی جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو تمام احباب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹھیکیدار شفاقت صاحب سے مسجد انتظامیہ سے زیادہ تعاون کریں، اپنے والدین کے لیے اسپیشلی کوشش کریں جن کے والدین زندہ ہیں یا جن کے وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کو نیکیوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسجد میں اگر ایک اینٹ بھی لگ گئی نا تو وہ قیامت تک آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ جو ہے نا وہ بنتی رہے گی۔ تو اپنے والدین کے لیے اپنے لیے یہ بہت بڑا نیکیوں کا ذریعہ ہے، تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس میں تعاون کریں۔ یہ آپ کا آگے کام آنے والی یہی چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال جو ہے نا وہ کام آتے ہیں، باقی سارے اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نیک اولاد، اگر نیک اولاد اچھا عمل کرتی رہے گی اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچتا رہے گا۔ پھر صدقہ جاریہ میں راستہ بنا دیا، مسجد بنا دی، جب تک وہ چیز بنی رہے گی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنتی رہے گی، آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتی رہے گی۔ اور تیسرا وہ علم جو انہوں نے کسی کو سکھا دیا، کسی کو اچھی بات بتا دی، تو وہ ان کے لیے وہ بھی جو ہے نا وہ اجر کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، یہاں پہ جو بھی حسب توفیق آپ کا ہو سکتا ہے یہاں پہ کنٹریبیوشن کریں۔ یہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر، تاکہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا میں کامیابی کا سبب بن جائے۔ تو ماشاءاللہ ایک بار پھر جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا، جتنا بھی کیا، جو لوگ اس میں ٹائم دے رہے ہیں، جن لوگوں نے پلان بنایا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نا وہ دین اور دنیا میں کامیاب کرے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ تو ہماری ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔
باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ بھی رحم فرمائے. جو لوگ یہود و نصارہ کے لیے ایجنٹ ہیں، جو لوگ ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو نقصانات پہنچا رہے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو یہاں پر رائج ہونے میں رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے دے. اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری قبر کی منزلیں آسان فرمائے. اور جتنے بھی اہلیان قبرستان میں جتنے بھی بندے مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو معاف فرمائے اور ان کی حسنات پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.